علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 27 اور 28۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ کنز الایمان میں حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، ترجمہ ٹرانسلیشن، کہ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یعنی عہد کر لینے کے بعد پھر عہد کی خلاف ورزی کرتے، وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں، یعنی توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کے ملانے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور اسے پارا پارا کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے۔ آگے بھی ایک آیت کریمہ انشاءاللہ ابھی اس کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ اب یہاں پر عہد سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عہد سے مراد جیسا کہ فرمایا گیا وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے بعد، یعنی وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اب اسے پورا کرنا چاہیے تو اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ انبیاء کے نازل ہونے کے بعد، ان کی تشریف آوری کے بعد ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور جس طریقے سے ایمان لانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے عہد رسالت کے کفار و مشرکین مراد ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں: اے اللہ تو نے ہمیں، یعنی ویسے تو کفار و مشرکین تھے مگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر کافر اور مشرک سے پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کفار و مشرکین کہیں گے کہ اللہ نے بنائی، مگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ایک تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب ان لوگوں کا عہد توڑنا کس طریقے سے ہے؟ تو اس طریقے سے کہ اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ پکا عہد کرتے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے، تیرے قرآن عظیم جو تو نے نازل فرمایا اس کے کتاب اللہ یعنی تیری کتاب ہونے کی گواہی دیں گے۔ اب ان کی مصیبت دور ہو گئی، وہ اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ عہد کیا تھا، یعنی وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ یا پھر اس سے مراد تبلیغ رسالت کی جانب جو عہد وغیرہ لیا گیا تھا، اس سے وہ عہد مراد ہے۔ 3 عہد اللہ رب العزت نے لیے۔
سب سے پہلے تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت سے روحوں کو نکالا، پیدا فرمایا، پھر سب سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے جواب دیا بیک زبان ہو کر، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایک عہد ہوا۔ اب اس وقت تو رب ہونے کا اقرار کیا تھا، تسلیم کیا تھا، لیکن جب اللہ نے پیدا فرمایا سارے کے سارے لوگ انکار کر بیٹھے۔ ہاں، اللہ نے جنہیں ہدایت دی وہ ایمان لائے، اور جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، معاذ اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ یہ ایک عہد۔ دوسرا عہد، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے عہد لیا۔ اس کا ذکر سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی اے نبی ہم نے آپ سے عہد لیا۔ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے، چونکہ یہ اولو العزم ہے، یعنی انبیاء میں بھی جو سب سے افضل ہے وہ 5 انبیاء ہیں، اور ان 5 انبیاء میں جو سب سے افضل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت نے ان 5 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، مگر سارے انبیاء کرام مراد ہیں۔ سارے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ تبلیغ کا کام انجام دیں گے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے۔ یہ دوسرا عہد۔ تیسرا عہد، اللہ رب العزت نے امت کے علماء سے لیا، عالموں سے لیا۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے جو تم سے عہد لیا ہے کہ جو بھی تم سیکھو گے، جس چیز کا علم حاصل کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، بلکہ صحیح درست طریقے سے لوگوں تک اس کا علم پہنچاؤ۔ یہ 3 عہد اللہ رب العزت نے مختلف عہد میں، مختلف زمانوں میں اللہ رب العزت نے اپنے مختلف بندوں سے لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو فرمایا، ملانے کا اللہ نے حکم دیا مگر لوگ اسے توڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ملانے کا حکم کیا دیا؟ ایک تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو ملانا، یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اسی طرح رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ اس کا ذکر، اس کا ثبوت، اس کی دلیل، اس کا پروف قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور سچ اگر پوچھا جائے، حقیقت اگر دیکھی جائے، تو جو بندہ اس پر عمل کر لے، یعنی اللہ و رسول سے اس نے اپنا رشتہ قائم کر لیا، رشتہ قائم کرنے سے مراد دنیاوی رشتہ نہیں، رشتہ قائم کرنے یعنی اپنے آپ کو جوڑ لیا، اللہ و رسول کی باتوں پر وہ عمل کرنے لگ گیا، دنیا کے سارے رشتوں کو وہ بندہ جوڑ لے گا۔ لیکن جہاں اللہ و رسول سے اس نے دوری اختیار کی، دنیا کے سارے رشتوں سے وہ بندہ دور ہو جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے امام نے یہ بھی فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو اللہ و رسول سے جس کا تعلق ہو گیا، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ جو اللہ و رسول کا ہو گیا، ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ لیکن جس نے اللہ و رسول سے دوری اختیار کی، وہ بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صلہ رحمی، رحم جو ہے اپنے نام سے بنایا۔ رحمان کے اندر را حا میم ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یاد بھی ہے سب کو ماشاءاللہ۔
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نام سے رحم بنایا، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داری کو قائم کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے اسے اپنے نام سے بنایا، تو جو بندہ رشتے کو ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جو بندہ رشتے کو توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر کے رکھ دوں گا۔ یعنی وہ بندہ پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا، وہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ اور حقیقی رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ملا اس کا بدلہ دے دے۔ جیسے کسی نے آپ کو کچھ روپے دیے، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے اس کا بدلہ دے دیا، یا کسی نے شادی میں بلایا، آپ نے اسے کچھ دیا، اب آپ کے یہاں شادی آئی تو اس بندے نے دیا۔ یہ اصل رشتہ داری نہیں، بلکہ اصل رشتہ داری حدیث پاک میں تو یہ فرمایا گیا کہ سل من قطعک وآتی من حرمک واعف عمن ظلمک، واعف عمن ظلم۔ اصل رشتہ داری یہ ہے کہ تو اس سے جوڑ جو تجھے کاٹے۔ جیسے کسی نے دعوت نہیں دی، نیاز کی شادی اس کے یہاں تھی، ہمیں دعوت نہیں دی، حالانکہ ہمارا رشتہ دار ہے، اب ہمارے یہاں موقع آیا، ہم نے نیاز کی، ہم نے شادی ہمارے یہاں ہو رہی کسی کی، تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم اسے بھول جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایسے موقع پر بات کی جو پرانی باتیں تھیں اسے بھلا کر اگر تو اسے دعوت دے رہا ہے جس نے تجھے نہیں بلایا تھا، دعوت نہیں دی تھی، رشتہ داری کے باوجود تو اسے دعوت دے، اس کا استقبال کر، یہ اصل رشتہ داری۔ سلمن قطعک، اسے جوڑ جو تجھے کاٹے، جو تجھ سے قطع تعلق کرے۔ وَأَعْطِي عَمَّنْ حَرَمَكَ، میرا جب برا ٹائم تھا اس نے میری مدد نہیں کی تھی، آج اس کا برا ٹائم ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے، یعنی جو تجھے نہ نوازے اچھے وقت میں بھی، تو جب اس کا برا وقت آئے تو اسے عطا کر۔ اصل یہ رشتہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، میری اتنی بری حالت تھی، آ کر پوچھا بھی نہیں تھا، اب میں اسے کیوں عطا کروں، میں اسے کہہ دوں؟ نہیں، رسول اللہ کی تعلیم یہ، حسن اخلاق یہ ہے کہ جس نے تجھے عطا نہیں کیا تو رسول اللہ فرماتے تو اسے عطا کر۔ اصل رشتہ داری یہ ہے، اور اصل مجاہدانہ کردار یہ ہے۔ آگے واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے عطا کر، اسے تو معاف کر دے۔ اب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہے، کمزور ہے، سامنے والا طاقتور ہے، اس نے ظلم کیا، اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ دل میں رکھے، بعد میں یہ طاقتور ہو جائے اور سامنے والا کمزور ہو جائے تو اس کا بدلہ لے جا کر کے ظلم کرے، نہیں۔ اصل مجاہدانہ کردار، حسن اخلاق رسول اللہ نے جو ہمیں سکھایا وہ یہی تھا کہ سامنے والا اگر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دے، بلکہ اسے معاف کر دے، اسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے، کفار و مشرکین سامنے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اونٹ کی اوجھری ڈال دی تھی، آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کی جو اولاد مطہرہ تھی ان کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت کے باوجود، آپ چاہتے تو ہر ایک سے انتقام لے سکتے تھے، قصاص لے سکتے تھے، شریعت میں بھی روک ٹوک نہیں ہے، مگر وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے وہ تمام کے تمام بیک وقت پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ انسان کی زندگی آج ہوتا ہے نا کہ اگر کسی ملک کے اوپر کوئی فاتح ہوتا ہے، جیت جاتا ہے، تو وہاں کے شہریوں کو، وہاں کے بیوی، وہاں کے جو رہنے والے شہری ہیں، وہاں کی جو عورتیں ہیں، اسی طرح وہاں کے بچے، ان کو مطلب سر عام قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا سکھایا کہ اگر تم قتل و غارت گیری کرو گے کسی کا دل نہیں جیت سکتے، تم نے اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تمہاری حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کے سروں پر نہیں ہوگی، اور جب دل کے اوپر حکومت ہوتی ہے تو اگر کہیں باہر سے حملہ ہو رہا ہے، اگر باہر سے کوئی اٹیک ہو رہا ہے تو ہمارا جو دشمن ہے، مگر چونکہ ہماری حکومت اس کے دل پہ ہے، وہ بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، اور کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر جو باہر والا ہے وہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ تیسرے نمبر پر علماء و مشائخ کی محبت، کہ علماء کرام کے ساتھ انسان
ان سے جڑا رہے۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم لوگوں سے پوچھو اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں۔ اسی طرح مشائخ سے اپنے رشتے کو قائم رکھنا، یعنی کسی پیر کامل سے اپنے آپ کو جوڑ دینا۔ بایزید بستامی کا ایک قول ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، کوئی پیر کامل نہیں ہوتا، اس کا شیخ، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مرید نہیں ہے، پیر کامل کو تلاش کر کے اپنے آپ کو ان کی بیعت کے اندر، ان کے سلسلہ ارادت میں داخل کر دیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مسلمانوں سے رشتہ داری، مسلمانوں سے دوستی محبت، اس میں پڑوس بھی آئیں گے، عام مسلمان بھی آئیں۔ ہمیں خیر خواہی کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ رسول اللہ نے جب اپنے صحابہ سے بیعت لی تو اس بات پر بھی بیعت لی کہ ہر مسلمان کے لیے ہم بھلائی اور اچھائی کی نیت رکھیں گے، یہ نہیں کہ اسے ہم تکلیف پہنچائیں۔ جیسے ہمارا پڑوسی ہے، گھر میں ہم شوربہ بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہم 1-1.5 پیالہ 2 پیالے ہم پڑوسی کے یہاں بھی بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے کھانا نہ کھایا ہو، فاقے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، یا اگر وہ مالدار ہے تو بھی ہم بھیجیں، کیونکہ ہمارا یہ پڑوسی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ جا رہا ہے، راستے میں کنواں ہے، غفلت میں وہ بندہ ہمیں لگتا ہے کہ کنویں کے اندر گر جائے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ آگے کنواں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 4-5 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کھیل دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ کنویں میں گرے گا، ہم زوردار قہقہہ لگائیں گے، ہنسیں گے، کامیڈی شو شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ خیر خواہی کرو، اسے بتاؤ، راستہ دکھاؤ۔ کسی نے پانی بھرنے کو کہا، ہم پانی بھر دیں، کسی نے ہمیں راستہ دکھانے کو کہا، ہم راستہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہ غلط راستہ دکھا کر کے ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ اسی طرح آخری بات کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارا معاملہ ہے تو ہم ٹھیک ٹھاک، لیکن دوسرے کی اگر بات ہے تو ہم بس اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 ویلر ہے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور اگر ہے تو 1 ہی 2 3 4 5 ہو جائے، تو آپ سے کسی نے مانگی کہ بھائی مجھے دو، مجھے کہیں گھومنے جانا ہے، یا آپ نے کسی سے لی یا آپ سے کسی نے مانگی۔ اب وہ جو بندہ ہے اس کے پاس دوسرے کی گاڑی 4 ویلر 2 ویلر جو بھی ہو وہ امانت ہے۔ اب جس کے پاس آئی دوسرے کی ملکیت، یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ میری نہیں ہے، دوسرے کی ہے، میں جس طرح چاہوں چلاؤں، میرا کیا جائے گا؟ تو مالک جانے، اونر جو ہے وہ جانے، میرا کیا جائے گا؟ یہ چیز امانت ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ یہ تو دوسرے کی ہے، مجھے اس سے کیا مطلب، بس وہ بالکل رف چلا رہا ہے، فاسٹ چلا رہا ہے، ادھر ٹھوک رہا ہے ادھر ٹھوک رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کاریگر ہے، اس کے پاس مالک کی گاڑی یا کمپنی کی گاڑی ہے، تو وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد اسے جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کی ہے تو بہت خطرناک طریقے سے چلا رہا ہے، بالکل اس کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن جب اپنی چیز آئے تو بالکل سنبھال کر کے اسے چلا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مثال ہے، ہر چیز میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، فرامین کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ مولا عز و جل ان کی اس حاضری کو قبول فرما، قرآن مقدس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ قرآن مقدس کے صدقے میں ہمارے ان بھائیوں کی اور اس گناہ گار کی، ہم پورے گھر والوں کی مولا عز و جل بے حساب مغفرت فرما۔ مولا عز و جل قرآن عظیم کے اس درس کی برکت سے ہمارے ان بھائیوں کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ بار بار ہمیں پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔